بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 5 ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب لا رہے ہیں نیتی کا، آواز طالبان، مصنف M.A. راحت۔ یہ کتاب آپ کے لیے بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر 0333955373 اور کال نمبر 0300291960 پر محمد اظہر لطیف سے۔ یہ کتاب 312 صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 5 صفحہ نمبر 35 سے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا لیکن کوثر نہ آئی۔ میں اس ضد کی لڑکیوں کی فطرت سے واقف تھا، وہ کبھی نہیں آتی، لیکن حالات نے عین وقت پر ایک اور کردار پیش کر دیا، اور یہ کردار بڑا ہی بروقت تھا۔ حضور، نواب صاحب واپس آ گئے ہیں اور آپ کو طلب کرتے ہیں۔ ایک ملازم دوڑتا ہوا آیا۔ ان سے کہہ دو کل میں ضرور جاتے ہوئے ان سے ملوں گا، اس وقت میں مصروف ہوں، رشید صاحب نے کہا، اور ملازم ہکا بکا رہ گیا۔ صاحب وہ جاؤ، رشید صاحب داڑے، اور ملازم جلدی سے باہر نکل گیا۔ رشید صاحب کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ یہ فیروز بھی بس اسی وقت آتا ہے، اسے میں نے بالکل خاموشی اختیار کر رکھی تھی، اور میں اب رشید صاحب کو ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ جلد از جلد ان لوگوں کو چھوڑ دوں گا۔ میں کلاش آدمی ان فرشتوں کو کیا دے سکوں گا؟ کہاں سے لاؤں گا اس ہلوس کا جواب؟ خدایا، تیری اس دنیا میں ایسے انسان بھی بستے ہیں۔ ابے او مینیجر صاحب، ابے رشید بھائی، دفتر باہر سے ایک گرجدار آواز سنائی دی اور رشید صاحب چونک پڑے۔ وہ جلدی سے اٹھے، دروازہ کھول دیا۔ آنے والا ایک طویل القامت اور وجیح بوڑھا تھا، چڑی ہوئی گھنی مونچھیں، بڑی بڑی سرخ آنکھیں، فرنچ سٹائل داڑھی، بے حد شاندار شخصیت تھی۔ ویسے کہ ویسے ہو، ذرا بھی نہیں بدلے، آنے والے نے کہا، اور آگے بڑھ کر رشید صاحب سے لپٹ گیا۔ اور یہ اتنے بدماش کب سے ہو گئے ہو؟ ویسے ہم باہر سے آئے ہیں اور تم نے ہمیں ہی ملاقات کی زحمت دی ہے۔ نواب صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ تمہاری بلا سے سنا ہے تم یہاں سے جا رہے ہو۔ ملازموں سے کہہ آیا ہوں کہ فوارے کے پاس ایک قبر تیار کر لو فوراً۔ ابھی تمہاری گردن کاٹوں گا اور پھر اس قبر میں دفن کر دوں گا۔ زندگی میں تو تمہارا مجھ سے ہٹنا مشکل ہے بیٹا۔ نواب صاحب، رشید صاحب مسکراتے ہوئے، ابھی ایسی کی تیسی نواب صاحب کی۔ بھابی بھابی، نواب فیروز الدین نے آواز دی۔ آئی بھائی صاحب، بیگم رشید احمد کی آواز سنائی دی اور وہ سر پر دوپٹہ سنبھالتے اندر آ گئی۔ بیوہ ہونے کے لیے تیار ہو جائے، مار ڈالوں گا تمہارے اس شوہر کو، مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، اور میں ذرا اس کہکشاں کو تو آنے دے، ذرا جانے کی سے کتنی جلدی ہو رہی ہے، سارا سامان پیک کر رہی ہے۔ فوراً اسے بولے چائے بنائے میرے لیے، ابھی کہتی ہوں بھائی صاحب۔ بیگم رشید زیر لب مسکراتی ہیں اندر چلیں گی۔ ابے تم سے تمہاری بیوی اچھی ہے، کس بھرے منہ سے مجھے بھائی صاحب کہتی ہے؟ ابے بہنوئی بن کر اکڑ دکھاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ مجھے جانا ہی ہوگا نواب صاحب، رشید صاحب دبی آواز سے بولے۔ جاؤ بھائی جاؤ، تمہاری عمر ہی ہے جانے کی، مگر اس کے لیے میرے ہاتھ کیوں خون سے رنگوا رہے ہو؟ ویسے ایک بات تو بتاؤ، بات کیا ہوئی ہے؟ اور یہ ہیں کون؟ اب انہوں نے میری طرف دیکھا۔ میں نے نواب صاحب کو سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ اماں کون ہو بھائی؟ یہ سرفراز میاں ہے، رشید صاحب بولے۔ خوب ہیں اماں، آگے بتاؤ، کیا لڑکیوں کی طرح شرما رہے ہو؟ نواب صاحب نے مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، اور پھر انہوں نے بڑی گرم جوشی سے مجھ سے مسافہ کیا۔ یہ شخص دوسری قسم کا معلوم ہوتا تھا، میں نے اس کی آنکھوں میں سادگی اور خلوص دیکھا تھا۔ تو آپ سرفراز میاں ہیں، مگر کیوں ہیں، کون ہیں؟ اس بارے میں کچھ انکشاف تو ہو۔ آپ تشریف تو رکھیں نواب صاحب، میں عرض کر دوں، رشید صاحب نے کہا۔ ابھی کیا عرض کرو گے؟ بچپن کی دوستی کو لات مار کر یوں جانے کی کوشش کرو گے؟ معلوم نہ تھا، نواب صاحب نے جھلائے ہوئے انداز میں بولا۔ مگر یہ تمہیں کیا سوجی ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ پہلے کون سے سوال کا جواب دو۔ کیا ہاک جواب دو گے بھائی؟ تھوڑی سوئیاں بھی پکا لیں بھابھی، وہی زعفرانی والی۔ نواب صاحب نے ہانک لگائی۔ اور یہ لڑکیاں کہاں چلی ہیں سب کے سب؟ ارے ہاں، تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، آپ سوال کریں۔ رشید صاحب مسکرائے۔ کیوں جا رہے ہو؟ آپ سنجیدگی سے سنیں گے، گویا میں کسی طرف سے غیر سنجیدہ نظر آتا ہوں۔ کیوں؟ نواب فیروز الدین نے آخری بات میری طرف دیکھ کر کہی، اور میرے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ جی نہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جیتے رہو، تم تو جواب نہیں دو گے۔ وہ پھر رشید صاحب پر الٹ پڑے۔ میں جواب دے رہا ہوں نواب صاحب۔ سب سے پہلے تو میں عرض کر دوں کہ میں نے بچپن کی دوستی اور آپ کی عنایات سے کبھی کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا۔
سخت نامعقول ہو. آگے بولو. اب اس شخص کا تعارف ضروری ہے. مجھے ٹرین میں ملا تھا, دل ہی آ رہا تھا, نیک و شریف بچہ تھا اور دل ہی کے لیے اجنبی. میں اسے اپنے ساتھ لے آیا. ملازمت کا متلاشی تھا, آپ موجود نہیں تھے, اس لیے کوئی مناسب جگہ نہ دلوا سکا. لیکن بیگم صاحبہ کو ڈرائیور کی فوری ضرورت تھی, اس لیے ڈرائیور کی حیثیت سے رکھوا دیا. نواب صاحب اچھل پڑے. ڈرائیور کی حیثیت سے احمق ہو, نامعقول ہو, تم بالکل فضول ہو. تعلیم یافتہ نوجوان ہے, میں نے پہلے ہی بیگم صاحب کو بتا دیا تھا. بہرحال اس پر اعتراض نہیں ہے, لیکن نواب صاحب باہدہ کوثر میری بچی ہے, آپ جانتے ہیں اکثر وہ اس کی بے عزتی کرتی رہتی ہے. لیکن آج جو اس نے میرے سامنے اس کی بے عزتی کی وہ میں برداشت نہ کر سکا. بس میں اس سے زیادہ کچھ نہ کہوں گا. رشید صاحب کی آواز بھر آ گئی. او. نواب صاحب کی او بہت سنجیدہ تھی. اس کے بعد خاموشی چھا گئی. نواب صاحب کے چہرے کی شگفتگی پر سنجیدگی چادر چڑھ گئی. پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور میرے نزدیک آ گئے. میں جلدی سے کھڑا ہو گیا. بیٹھو بیٹے بیٹھو, بڑی شفقت سے بولے. سب سے تو پہلے میں نامعقول رشید احمد کی طرف سے معافی چاہتا ہوں کہ اس نے تمہیں ڈرائیور کی ملازمت دی, جبکہ ان سے اس سلسلے میں کبھی کوئی سوال نہیں کیا. میں نے انہیں کل اختیارات دیے ہیں, لیکن اس شخص نے ہمیشہ غیریت کا ثبوت دیا. دوسرے کوثر کی بات ہے تو بیٹے وہ ترکش سے نکلا ہوا ایک ایسا تیر ہے. دراصل شادی کے بعد 12 سال تک میرے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی. جب کوثر پیدا ہوئی تو میں سب کچھ بھول گیا. میرے پیار نے اس کی شخصیت کو بگاڑ دیا. اس کا مجرم میں ہوں. تمہارا دل دکھا ہے تو مجھے معاف کر دو بیٹے. نواب صاحب, میں نے گھبرا کر کہا, بات معافی کی نہیں ہے بیٹے. معاف کر دو گے تو مجھے اچھا لگے گا. قصور دراصل میرا ہے, معاف کر دو. کوثر کے الفاظ واپس نہیں ہو سکتے. لیکن تمہاری پیشانی کشادہ ہے, اس سے فراق دلی کا پتہ چلتا ہے. اس سرکش لڑکی کے باپ کو معاف کر دو. نواب صاحب میرے بزرگ ہیں, مجھے شرمندہ نہ کرے. تو پھر دل سے کوثر کی بدتمیزی بلا دو. مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے. خدا تمہیں خوش رکھے. میں بتا چکا ہوں, اور اب تم بتاؤ نواب صاحب. رشید صاحب کی طرف پلٹے, لیکن اسی وقت بیگم رشید سوئیاں اور چائے لے کر اندر آ گئی اور نواب صاحب ان کی طرف متوجہ ہو گئے. بچیاں کیا کر رہی ہیں بھابھی؟ وہ بیگم رشید نے رشید صاحب کی طرف دیکھا. سامان باندھ رہی ہیں. آگ لگوا دوں گا باہدہ, آگ لگوا دوں گا. اماں میرے بس کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اس سے غلطی ہوئی ہے تو 2-4 تھپڑ لگا دو. کوئی اف کر جائے تو گولی مار دو. غیریت کا ثبوت کیوں دیتے ہیں؟ نواب صاحب کی آواز ہی بھر آ گئی اور رشید صاحب کے چہرے پر تعصب پھیل گیا. نواب صاحب نے سر جھکا لیا. سوئیاں لیجیے بھائی صاحب. بیگم رشید نے کہا, نہیں کھاؤں گا, چائے بھی نہیں پیوں گا. یہ کون ہے میرا؟ بس نہیں کھاؤں گا. اور رشید صاحب ہنس پڑے. دانت توڑ دوں گا باہدہ, دانت توڑ دوں گا. بتاؤ کہ میں نے تمہیں بھائی کے علاوہ کچھ سمجھا ہے؟ تمہاری موجودگی میں پورے گھر سے بے نیاز ہوں, ٹھاٹ سے آوارہ گردی کرتا ہوں. مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ بولو خودکشی کر لوں میں شرمندہ ہوں نواب صاحب. رشید صاحب نے کہا. جاؤ گے؟ نہیں. رشید صاحب نے کہا, تو پھر آؤ سوئیاں کھاؤ. خدا کی پناہ سوئیوں کا مزہ حرام کر دیا تھا. نواب صاحب نے میز کھسکاتے ہوئے کہا اور پھر میری طرف دیکھ کے بولے, میاں آؤ کہ سوئیاں نہیں کھاتے؟ ضرور کھاتا ہوں. میں نے مسکرا کر کہا, اتنے عمدہ آدمی کی لڑکی کی بات کا پورا کیا مناؤں بھلا. میں نے دل میں سوچا اور پھر سوئیاں اور چائے سڑنے لگی. بیگم رشید نے واپس جا کر سامان کھلوا دیا تھا. رات کو پھر بیگم صاحب آئیں. انہوں نے مجھ سے معافی مانگ کر مجھے شرمندہ کیا, لیکن کوثر نہیں آئی. وہ لوگ اسے لانے میں ناکام رہے تھے اور بے بس نظر آتے تھے. اتنی بڑی بات نہیں تھی. میں نے اپنی شخصیت کو جو رنگ دیے تھے اس کے تحت اگر یہ رشید صاحب کے جذبات کا معاملہ نہ ہوتا تو خود میں اس پر کوئی احتجاج نہ کرتا. میں نے تو اپنی فطرت پر اتنا موٹا غلاف چڑھایا تھا کہ میری اصل شکل خود میری اپنی نگاہوں میں چھپ گئی تھی. بھی کشادہ بشانے والے سرفراز میاں, کیا تم نے لوگوں کی معذرت قبول کر لی؟ میرا خیال ہے کہ میرے شرمندہ ہونے کا کوٹا پورا ہو چکا ہے, اب گنجائش نہیں. معذرت تو رشید صاحب کو بھی تم سے کرنی چاہیے, جنہوں نے اپنے خیالات کو نظر انداز کر کے تمہیں ڈرائیور کی ملازمت دی, جبکہ گھریلو انتظامیہ امور کے لیے ہمیں ایک نگران کی سخت ضرورت ہے. میں آپ کی اجازت کے بغیر اتنی بڑی ملازمت کسی کو نہیں دے سکتا تھا. بکواس کرتے ہو, نواب صاحب نے بڑی دیر کے بعد کہا. بہرحال تمہاری صلاحیتوں کے بارے میں ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ تم رشید صاحب کے چہیتے ہو.
کچھ کمی ہوگی تو یہ سنبھال لیں گے. دراصل میں عموماً باہر رہتا ہوں. تمہارے جیسا انسان اگر رشید صاحب کی مدد کے لیے موجود ہو تو مجھے فکر نہ ہوگی. جی, میں نے مسترن کہا. چنانچہ کل سے تم رشید صاحب کے ساتھ حویلی کے انتظامی امور سنبھالو گے. بہت بہتر. کام سمجھانے کے معاملے میں رشید صاحب سے بہتر استاد اور کون مل سکتا ہے؟ اور تنہا تو اگر اسی سلسلے میں تم اس کنجوس شخص کے سپرد کر دوں گا تو یہ تمہیں کیا دے گا؟ میرے حال میں 1500 ٹھیک ہے, اور میری واپسی پر اس میں اضافہ ہو جائے گا. جی, میں نے مختصراً جواب دیا. اور جس موٹی وردی پر جھگڑا ہوا تھا اسے آج ہی آگ لگا دو, ابھی اسی وقت, بیگم صاحبہ نے کہا. اور پھر پرس سے نوٹوں کی ایک موٹی گڈی نکال کر رشید صاحب کو دیتے ہوئے کہا, رشید بھائی, بچے کے لیے عمدہ سوٹوں کا کپڑا کل خرید کر درزی کو دے دو, فوری طور پر مل جائے. بیگم صاحبہ, اس کی کیا ضرورت ہے؟ تم چپ رہو جی, نواب صاحب نے رشید صاحب کو ڈانٹ کر کہا. زیادہ گڑبڑ کی تو 1 درجن شیروانیاں تمہیں بھی بنوانی پڑیں گی. اور سب ہنسنے لگے. چنانچہ کوثر کے نک چڑھے پن نے میری زندگی کی ایک ضرورت پوری کر دی. لیکن کیا یہ میری زندگی کا کوئی اہم موڑ ہے؟ شاید ان لوگوں نے یہی سوچا ہوگا, لیکن سادہ دل لوگ میری دل کی گہرائیوں تک کہاں پہنچ سکتے تھے. دوسرے دن میں رشید صاحب کے ساتھ حویلی کے دفتر پہنچ گیا. کافی بڑی جائیداد تھی, بہت سے کارخانے تھے. خاصا کام رشید صاحب نے مجھے ابتدائی باتیں سمجھاتے رہے. خود وہ ایک سادہ سی میز کرسی پر بیٹھے تھے, لیکن میرے لیے ایک نئی آبنوسی میز خریدی تھی. اور جب میں اس میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھا تو رشید صاحب کی خوشیوں کا کیا ٹھکانا تھا. نہ جانے کوثر کو اس کے بارے میں کہاں سے معلوم ہوا تھا یا نہیں. بہرحال 2 دن گزر کے ان سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی. ویسے میں منتظر تھا کہ ایک بار تو وہ نظر آئیں, لیکن وہ نظر نہیں آئیں. دلارے میاں کو شاید اللہ تعالیٰ نے عقل دے دی تھی اور وہ بھی نظر نہیں آئے تھے. بہرحال میں اپنا کام کر رہا تھا اور مجھے اس کام میں لطف آنے لگا. شام کو اکثر نواب صاحب کے ساتھ نشست رہتی تھی. بہت زندہ دل انسان تھے, مہم جوئی کے شوقین تھے, سیر و شکار سے بے حد دلچسپی رکھتے تھے, اور اکثر ان کی زندگی مہمات میں گزری تھی. انہوں نے اپنی مہمات کے کئی قصے مجھے سنائے تھے, اور نہ جانے کیوں میں نے اپنے ذہن میں ایک ہی راگ کھلتی محسوس کی کہ نواب صاحب کے ان قصوں میں بہت دلچسپی لیتا تھا. آپ نے افریقہ کے اندرونی حصے بھی دیکھے ہیں نواب صاحب؟ میں براہ راست نواب صاحب سے بہت کم مخاطب ہوتا تھا. اچانک ہی پوچھ بیٹھا. درجنوں بار میں اس کے مختلف حصوں میں جا چکا ہوں, لیکن یوں سمجھ لو کہ ابھی تک کچھ نہیں دیکھا. افریقہ کی روایتی خزانوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سچ پوچھو میاں تو وہ خطہ قدرت کی فیاضیوں سے مالا مال ہے. اہل فیاض چیزوں کو بے حد قیمتی سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ بعض علاقوں میں معمولی سنگریزوں کی طرح ہیرے بکھرے پڑے ہیں. کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا علاقہ دیکھا؟ ہاں, میرے خزانے میں افریقہ کے الماس موجود ہیں, ایسے الماس جو شاید بڑے بڑے عمرہ نے بھی کبھی نہ دیکھے ہوں گے. اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہ ہیرے دکھا سکتا ہوں. کہ تمہیں ہیروں سے دلچسپی ہے؟ ہیرے میں نے دیکھے ہی نہیں جناب, میں نے جلدی سے کہا. نواب صاحب کی اس گفتگو کے بعد میرے ذہن میں افریقہ کے جنگل گھومنے لگے. نہ جانے کیوں ذہن میں یہ خیال آ گسا کہ اس پر اسرار بر اعظم میں جا کر قسمت آزماؤں. ممکن ہے میری قسمت بھی بدل جائے اور میں کچھ بن جاؤں. اور سچی بات یہ ہے کہ اس تصور نے مجھے ایک عجیب ذہنی سکون بخشا تھا. شاید یہ وہ تھا جو میں سمجھ نہیں پایا تھا. شاید میرے اندر ہی سب کچھ تھا. میں کسی انداز میں کچھ بننا چاہتا تھا. 1 ہفتہ گزر گیا, اس طرح کوئی نئی بات نہ ہوئی. ایک ڈرائیور رکھ لیا گیا تھا, لیکن حیرت کی بات تھی کہ کوثر ایک بار بھی میرے سامنے نہیں آئی تھی. میرے نزدیک یہ اتفاق ہی تھا, کیونکہ کوثر جیسی خودسر اور مغرور لڑکی کے بارے میں یہ سوچنا تو حماقت کی بات تھی کہ وہ شرمندگی کی وجہ سے میرے سامنے نہیں آئی ہوگی. دلارے میاں بھی نظر نہیں آئے تھے, نہ جانے کہاں مر گئے تھے. بہرحال میں خود بھی اسے چھیڑنا نہیں چاہتا تھا. ہاں ہنگامہ برپا ہو جاتا. چنانچہ میں خاموشی سے کام کرتا رہا. ہاں, میرے کام سے خود رشید صاحب بڑے خوش تھے اور اکثر مجھ سے کہتے, بھئی بڑے ہی باصلاحیت آدمی ہو, تم تو مجھے بالکل کاہل کر دو گے. پھر ایک شام نواب صاحب موجود تھے, رشید صاحب بھی تھے. نواب صاحب کہنے لگے, مجھے تو محسوس ہو رہا ہے جیسے میں قید ہو گیا ہوں, لیکن بیگم صاحبہ سے وعدہ کیا ہے کہ پورے 1 ماہ قیام کرنا پڑے گا. کہیں گرد و نواح کی سیر کر ڈالیں. شکار کا پروگرام بھی بنایا ہے. نواب صاحب نے کہا, خوب ہو آئیے. وہ رانا فاروق احمد نے دعوت دی ہے. شاہدارہ کی گرد و نواح میں پاڑا اور تیتر مل جاتے ہیں. یار, رشید صاحب ان معاملات سے واقف نہیں تھے, لیکن میرے دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی. میری آنکھوں میں اپنی رائفل گھوم گئی اور میرے دل میں ایک دھواں سا اٹھنے لگا. بھئی سرفراز میاں, نواب صاحب نے آواز دی اور میں چونک پڑا. جی نواب صاحب.
تم تو ڈرائیونگ بھی کر لیتے ہو. جی. تو کیوں نہ ہم تمہیں بھی 2-3 روز کے لیے رشید صاحب سے مانگ لیں. ضرور ضرور رشید صاحب بولے. جیپ سے شاہدرہ چلیں گے, سیر و شکار رہے گا. میاں دنیا کی دلچسپی سے بھی لطف اندوز ہونا چاہیے. میں تیار ہوں نواب صاحب, بہت خوب, لطف رہے گا. سچی بات ہے, صرف یہی ایک بس بیچ میں ہیچ تھی کہ میں تنہا کہیں نہیں جا سکتا. میں آپ کے ساتھ چلوں گا. ٹھیک ہے, تو تیاریاں کرو, کل ہی ہم جو چل رہے ہیں. بہت بہتر, میں نے دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے کہا. اور پھر ضروری امور طے ہو گئے. یہ رات عجیب کشمکش میں گزری تھی. دل میں بہت سارے خیالات آ رہے تھے. اپنا وطن یاد آ رہا تھا, گھر کے لوگ یاد آ رہے تھے, اور ان تمام خیالات کے دوران دل میں خوشی کا بھی ایک احساس تھا. ممکن ہے نواب صاحب کے ساتھ شکار کا موقع بھی مل جائے. شکار اور مہم جو میری زندگی تھی. نہ جانے رات کے کس پہر میں سویا اور صبح بہت جلد آنکھ کھل گئی. شیو کیا, اور جب رشید صاحب جاگے تو میں غسل وغیرہ سے فارغ ہو گیا تھا. ارے خیریت, آج اتنی صبح؟ ہاں بس آنکھ کھل گئی تھی. خوب, شاید سیر و تفریح کی خوشی ہے, شاید, میں نے مسکراتے ہوئے کہا. اور رشید صاحب غور سے مجھے دیکھنے لگے. پھر انہیں گہری سانس لیا, میری طرف دیکھ کے مسکرانے لگے. کیوں؟ کچھ نہیں میاں, ذرا کہکشاں کو آواز دو, چائے پیئیں گے. رشید صاحب گردن ہلاتے ہوئے بولے. جاگی ہوں گی, ابھی صبح ہے. ہاں, وہ باقاعدگی سے نماز پڑھتی ہے. پڑھ چکی ہوگی. بہتر, میں نے کہا, اور پھر بے تکلفی سے اندر چلا گیا. اب میری حیثیت گھر کے ایک فرد کسی تھی, اور کسی بھی جگہ آنے جانے میں کوئی روک ٹوک نہیں تھی. میں اندرونی کمرے کی طرف چل پڑا, اور پھر دروازے میں قدم رکھ کر ٹھٹک گیا. ایک پیکرے نور میرے سامنے تھا. سادہ سے سفید لباس میں ملفوظ, سفید دوپٹہ جس سے پیشانی تک ڈھکی ہوئی تھی, دھلی دھلی پر نور آنکھیں جن میں خدائے بزرگ و برتن عقیدت بھرتی تھی, سفید سفید ہاتھ دعا کے لیے پھیلے ہوئے تھے. نہ جانے وہ خدا سے کیا مانگ رہی تھی. میری قدموں کی آہٹ پر اس کی آنکھیں میری طرف مڑ گئیں, اور میں ان آنکھوں میں عجیب سی روشنی دیکھی, جیسے 2 ننھے ننھے سے چراغ اچانک روشن ہو گئے ہوں. اور اس پرسحر منظر کا میرے اوپر بہت اثر ہوا. میں مبہوت سا ہو کر اسے دیکھنے لگا. آج کی کہکشاں ہمیشہ سے مختلف تھی. آج کی کہکشاں وہ نہ تھی جسے میں دیکھتا آیا تھا, وہ بھی کسی سحر میں گرفتار ہو گئی تھی. اس کے ہاتھ دعا کے انداز میں پھیلے ہوئے تھے, اور آنکھیں مجھے دیکھ رہی تھی. نہ جانے کتنی دیر گزر گئی, نہ جانے کتنا وقت گزر گیا, اور پھر رشید صاحب کی آواز نے ہم دونوں کو چونکا دیا. ہم دونوں اچھل پڑے تھے. حاضر ہوا, میں نے کہا, اور کہکشاں نے جلدی سے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر لیے. پھر اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے مجھے سلام کیا. وعلیکم السلام. بڑی لمبی دعا مانگ رہی تھی, میں نے سنبھل کر مسکراتے ہوئے کہا, اور کہکشاں شرما گئی. اس دعا میں آپ بھی شامل تھے. کہکشاں کی نگاہیں جھک گئی. حاضر ہوئے تھے چائے کے لیے, ابھی لائی. کہکشاں کی شرماتی ہوئی آواز آئی, اور پھر وہ جلدی سے باورچی خانے کی طرف چل پڑی. نہ جانے وہ کون سا اپنا راز چھپانا چاہتی تھی. میں بھی ذہن پر ایک عجیب سا بار لیے واپس چل پڑا. رشید صاحب حقہ تازہ کر رہے تھے. کہہ دیا چائے کے لیے؟ جی ہاں. نماز پڑھ رہی ہوگی بھی کہکشاں؟ جی ہاں. میں کرسی پر بیٹھ گیا, اور رشید صاحب میرے نزدیک بیٹھ کر حقہ گڑگڑانے لگے. کئی منٹ خاموشی سے گزر گئے, اور پھر رشید صاحب کی آواز آئی. نواب صاحب بھی تمہیں بے حد پسند کرنے لگے ہیں. بے حد سادہ اور نیک انسان ہیں. میرے بچپن کے ساتھی ہیں. ہم نے ایک ہی اسکول میں تعلیم حاصل کی تھی. میرے والد صاحب بھی فیروز الدین کے والد مرحوم کے ملازم تھے. بڑے اعلیٰ لوگ ہیں. کیا مجال جو مجھے ملازم سمجھا. میں سمجھ چکا ہوں, لیکن میں نہیں سمجھ سکا. رشید صاحب ایک طویل سانس لے کر بولے. جی. میں ان کی اس عجیب جملے پر چونک کر انہیں دیکھا. ہاں بھائی, میں نہیں سمجھ سکا. کیا؟ جب میں انہیں نہیں سمجھ سکا تو تمہیں کیا بتاؤں, رشید صاحب بولے. اور پھر ان کی بات پر مجھے ہنسی آ گئی. ہنسنے کی بات نہیں سرفراز میاں, یہ حقیقت ہے. جب تمہارے بارے میں سوچتا ہوں تو بری طرح الجھ جاتا ہوں. میرے بارے میں؟ میں چونک پڑا. ہاں تمہارے بارے میں. میرے بارے میں کیوں سوچتے ہیں رشید صاحب؟ میری آواز میں اداسی آ گئی. نہ جانے کیوں. احمق ہوں, دیوانہ ہوں, لیکن میں ہی کیا, ہر شخص احمق ہوتا ہے, پاگل ہوتا ہے. کیسی عجیب بات ہے. جو دل سے اس قدر قریب ہو اس کی حقیقت معلوم نہیں. میں ایک بے حقیقت انسان ہوں رشید صاحب, ایک معمولی سی حیثیت کا انسان جس کا دنیا میں کوئی نہیں. اور اگر آپ جیسی ہستی کا سہارا نہ ہوتا تو بے کسی اور تنہائی کا احساس قبر تک ساتھ جاتا. اللہ نہ کرے میاں, اب تم تنہا نہیں ہو. اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا میں تمہارا کوئی نہیں ہے. سب ہے یہاں, ہم سب ہیں تمہارے. کاش میں آپ کی اس حلوس کا کوئی صلہ دے سکتا. حلوس بے قیمت چیز ہے.
اس کا کوئی صلہ نہیں ہوتا. تمہاری اپنائیت، تمہاری محبت کافی ہے، رشید صاحب نے کہا، اور میں خاموش ہو گیا. میں کسی قیمت پر رشید صاحب کو اپنے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا تھا. جانے کتنے مسائل کھڑے ہو جاتے. نہیں، انہیں کچھ بتانا درست نہیں. کہکشاں چائے لے آئی تھی اور ماحول بدل گیا. میں نے کہکشاں کی طرف دیکھا. آج نہ جانے کیا ہو گیا تھا. فضول ہے، بکواس ہے، لعنت ہے مجھ پر. میری سوچ کے دھارے نہیں بدلنے چاہیے. میں اسے بہن کہہ چکا ہوں. اور نگاہ جھکائے چائے پیتا رہا. تھوڑی دیر کے بعد نواب صاحب کا ملازم آ گیا. کیا بات ہے؟ رشید صاحب بولے. حضور، نواب صاحب نے بھیجا ہے کہ اگر سرفراز صاحب جاگے ہوں تو انہیں بھیج دیا جائے. صبح ہی صبح نکل جائیں گے، ورنہ پھر دھوپ میں سفر کرنا پڑے گا. نواب صاحب تیار ہیں؟ میں نے پوچھا. جی ہاں، برآمدے میں بندوق لیے ٹہل رہے ہیں. اوہ، تو پھر میں چلتا ہوں رشید صاحب. ہاں، دراصل غلطی ہوئی. رات کو ہی معلوم کرنے چاہیے تھا کہ کس وقت روانگی کا ارادہ ہے. کہکشاں سے کہہ دیا جاتا تو ناشتہ بھی جلدی تیار ہو جاتا. کیا نواب صاحب نے ناشتہ کر لیا ہے شاد؟ جی ہاں، کہہ رہے تھے کہ رانا فاروق صاحب کے ہاں ناشتہ کریں گے. اچھا، ہاں پھر ٹھیک ہے. شاید شاہدرہ ہے ہی کتنی دور؟ رشید صاحب مطمئن ہو کر بولے، اور پھر وہ میری ساتھ کوٹھی کے بڑے حصے کی طرف لوٹ آئے. نواب صاحب در حقیقت بچا چکے تھے. یہ ایک خوبصورت غیر ملکی رائفل لیے بے حد وجیح نظر آ رہے تھے. بہت خوب، گویا آپ بھی تیار ہیں. دراصل میں رات کو کہنا بھول گیا تھا کہ صبح ہی صبح نکل چلیں گے تو بہتر رہے گا. نواب صاحب ہمیں دیکھتے ہی بولے. میں صبح ہی اٹھ گیا تھا. نواب صاحب تیار ہو؟ جی ہاں. تو پھر چلو. چلیں رشید صاحب. خدا حافظ. خدا حافظ نواب صاحب. شاد، نواب صاحب نے ملازم کو آواز دی. جی حضور. جیپ تیار ہے؟ جی حضور، بالکل تیار ہے. آؤ سرفراز میاں. اچھا بھائی، خدا حافظ. 2-3 روز میں لوٹ آئیں گے، نواب صاحب نے رشید صاحب سے کہا. اور رشید صاحب نے ہم سب لوگوں کو خدا حافظ کہا. ایک قیمتی جیپ تیار کھڑی تھی. اس میں بھی 2 رائفلیں اور کافی تعداد میں کارتوس رکھے ہوئے تھے. کوئی دوسرا سامان بھی تھا. نواب صاحب ایک سادہ سے کرتے پاجامے میں تھے، لیکن ان کی وجاہت لباس کی محتاج نہیں تھی. وہ برابر ہی بیٹھ گئے اور میں نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا. یوں ہم کوٹھی سے نکل آئے اور جیپ برق رفتاری سے دوڑنے لگی. تمہاری ڈرائیونگ تو بہت عمدہ ہے. دلی کے آخری کنارے سے نکلنے کے بعد نواب صاحب بولے. نوازش. ویسے سرفراز میاں، تمہارے بارے میں تفصیلات تو نہیں معلوم ہو سکی. نواب صاحب نے کہا. کیا حقیقت میں رشید سے تمہارا کوئی دور کا رشتہ ہے؟ سر، دور کا رشتہ نہیں ہے نواب صاحب، میں نے عجیب سے انداز میں کہا. کیا مطلب؟ بہت نزدیک کا رشتہ ہے. میرے لیے وہ بہت بڑی حیثیت رکھتے ہیں. میں نے کہا. بے حد نیک انسان ہے، فرشتہ صفت. میرے بچپن کا دوست ہے، لیکن بے حد خوددار، حساس. پورا نظام اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن کیا مجال جو اس نے اپنی محدود ضرورتوں کے علاوہ کچھ کیا ہو. سچ پوچھو میاں تو میرے لیے بھائی کی حیثیت رکھتا ہے. ناز کرتا ہوں اس کی محبت پر. جی ہاں، ایسے ہی آدمی ہے وہ. نہ صرف وہ، بلکہ اس کے گھر کے افراد بھی. صالح والدین کی اولاد بھی صالح ہوتی ہے. ویسے تم میرے بارے میں مشکوک مت ہونا. کوثر بھی بری لڑکی نہیں ہے. اس کے بگڑنے کی وجہ بتا چکا ہوں. رشید صاحب کی بے پناہ محبت نے کوثر صاحبہ کی باتوں کا احساس کیا تھا، ورنہ میں نے اس کی باتوں کا برا نہیں منایا. کبھی مت بنانا بیٹے، میرے اوپر احسان ہوگا. نواب صاحب نے کہا. شرمندہ نہ کرے نواب صاحب. لیکن میاں بڑے چالاک ہو. جی؟ میں نے حیرت سے پوچھا. ہاں، اپنے بارے میں گفتگو پھر سے گول کر گئے. بحث کر چکا ہوں. معمولی حیثیت کا انسان ہوں. تعلیم حاصل کر لی تھی. ملازمت کی تلاش میں آیا تھا کہ راستے میں رشید صاحب مل گئے. بس سمجھے کہ قسمت مجھ پر مہربان تھی، ورنہ نہ جانے کہاں کہاں دھکے کھانے پڑتے. والدین ہیں؟ اور یہ سوال بڑا عجیب تھا. میرے والدین موجود تھے، جیسے بھی تھے. ان کی زندگی مجھے عزیز تھی. جی ہاں، میں نے جواب دیا. کہاں ہے؟ ایک چھوٹے سے دیہات میں. میاں، اس دیہات کا کچھ نام تو ہوگا. جی ہاں، حیات پور. میں نے ایک فرضی نام لے دیا. حیات پور سنا نہیں کبھی؟ شاید بہت ہی غیر معروف ہے. جی ہاں. بہن بھائی بھی ہوں گے؟ بڑا ہی غلط موضوع چھڑ گیا تھا، لیکن میں نواب صاحب کو روک بھی نہیں سکتا تھا. چنانچہ جھوٹ بولتے رہنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا. جی ہاں ہیں. والد کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی سی زمین ہے، وہی کاشت کرتے ہیں. خوب. انہیں کچھ بھیجتے ہو؟ دوسرے بھائی کھاتے پیتے ہیں. والدین مطمئن ہیں؟ ٹھیک ہے، لیکن اپنا فرض پورا کیا کرو بیٹے. والدین کے بہت حقوق ہوتے ہیں، نواب صاحب نے کہا، اور میرے دل پر ایک گھونسا سا لگا. میں نے والدین کے حقوق سے کب انکار کیا تھا، لیکن خود والد نے میرے حقوق تسلیم نہیں کیے.
جیپ خاموشی سے سفر کر رہی تھی. نواب صاحب کے سوالات نے مجھے میرا گھر یاد دلا دیا تھا. میرے ذہن پر ایک عجیب سی اداسی مسلط ہو گئی تھی. نواب صاحب بھی خاموش ہو کر کسی سوچ میں ڈوب گئے تھے. یہ خاموشی کافی دیر تک طاری رہی. پھر نواب صاحب بولے, سرفراز میاں. اور میں چونک پڑا. جی نواب صاحب, میرا خیال ہے گھر یاد آ گیا. میاں, جب دل چاہے چھٹی لے کر گھر ہو آنا, فکر کی کیا بات ہے. پھر یوں بھی گھر کی چار دیواری مردوں کے لیے نہیں ہے, مرد گھر کے باہر ہی اچھا لگتا ہے. جی ہاں, میں نے افسردہ سی ہنسی کے ساتھ کہا. ہمیں دیکھو گھر بار کے ہوتے ہوئے در بدر ہیں. کبھی افریقہ, کبھی امریکہ, کبھی جاپان کے جنگلات میں بھٹک رہے ہوتے ہیں, تو کبھی ملایا میں. اور سچ جانو میاں, زندگی ہے ہی یہی. تم نے افریقہ میں دلچسپی ظاہر کی تھی. جی ہاں. کیا تمہیں سفر سے دلچسپی ہے؟ بے حد. تب پھر اگر دل چاہے تو ہمارے ساتھ چلو. اس بار افریقہ جانے کا ہی پروگرام ہے, لیکن رشید میاں تمہیں اجازت نہیں دیں گے. میں ان سے اجازت حاصل کر لوں گا. اور تمہارے گھر والے؟ اس سوال پر میں خاموش ہو گیا. نواب صاحب کی ذہنی رو بھی کسی اور طرف چلی گئی تھی. اس کے بعد اس بارے میں ہمارے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی اور نواز صاحب بالکل خاموش ہو گئے. ویسے میں سنجیدگی سے اس بارے میں سوچ رہا تھا. میرا پروگرام بہت طویل تھا اور مجھے بیرون ملک جانے میں بہت ساری مشکلات کا سامنا تھا, لیکن اگر نواب صاحب چاہتے تو میں آسانی سے یہاں سے نکل سکتا تھا. گھر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. میرے گھر والوں نے کون سا مجھے یاد کیا تھا. کسی کے ذہن میں گمان میں بھی نہیں ہوگا, کسی کے دل میں خیال بھی نہیں ہوگا. میں تو ایک بیکار بے مصرف سا انسان تھا. پھر میری یہاں کیا ضرورت تھی؟ اگر نواب صاحب مجھے اپنے ساتھ لے چلتے تو میں آمادہ ہو جاتا. جیپ سفر کرتی رہی اور پھر شاہدارہ میں ہم داخل ہو گئے. رانا فاروق احمد کی کوٹھی شاہدارہ میں اپنی مثال آپ تھی. عظیم الشان وسیع و عریض کوٹھی میں جیپ داخل ہو گئی. خود رانا فاروق نے ہمارا استقبال کیا تھا. یہ بھی ایک تنومند انسان تھا. سرخ و سفید اور وجیح. بڑی گرمجوشی سے ہاتھ ملا کر وہ ہماری طرف رکھتے. آہا فیروز, میرے دوست, طویل عرصے کے بعد تمہیں دیکھ رہا ہوں. دیکھو دیکھو, خوب جھیک بھر کے دیکھو. ہم ہیں ہی دیکھنے کی چیز, بالکل نہیں بدلے. یار تجھے دیکھ کر تو کبھی کبھی میرا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم بھی تیری طرح آوارہ گردی کرنے نکل کھڑے ہوں. زندگی کا جمود تو ٹوٹے. آہستہ بولو فاروق میاں, بھابھی نہ سن لیں. کوٹھی کی چھت پر لے جا کر دھوپ میں 1.5 گھنٹے تک غائبانہ تمہیں نچائیں گی, الٹا لٹکا دیں گی. بھیا یہ تمہارے بس کی بات نہیں. فضول باتوں سے نا پرہیز کیا کرو. کیا بکواس ہے یار. رانا صاحب جھیمتے ہوئے انداز میں میری طرف دیکھ کر بولے اور پھر چونک کر میری طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولے, اماں یہ کون ہے, ان سے تعارف تو کراؤ. سرفراز احمد. شکل سے اندازہ نہیں ہوتا, اپنا ہی ہے. اوہ, مجھے رانا فاروق احمد کہتے ہیں. سرفراز میاں آئیے, آپ لوگ اندر آئیے. اور رانا صاحب ہمیں لے کر اندر چل پڑے اور پھر ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے انہوں نے ہانک لگائی. ارے رخسانہ جمین, دیکھو تمہارے فیروز چچا آئے ہیں. رخسانہ. اور چند سال کے بعد تقریباً نصف درجن لڑکے اور لڑکیاں ہمارے گرد جمع تھے. وہ سب نواب فیروز الدین سے ان کے سفر کے بارے میں پوچھ رہے تھے. بڑے ہی ہنسمکھ لوگ تھے, خوب کہہ کے اڑ رہے تھے. اور نواب فیروز الدین تو بچوں میں بچے بننے والے انسان تھے. فیروز انکل, آپ نے ان سے تعارف نہیں کرایا, ایک نوجوان نے کہا. تمہاری نالائکی ہے, تمہیں درخواست ہی نہیں کی. نواب صاحب نے کہا, ہم درخواست کرتے ہیں چچا فیروز. یہ سرفراز ہے میرے عزیز, بے حد قابل نوجوان ہے. یہ تو ان کے نام سے ہی ظاہر ہے, ایک شریف سی لڑکی نے کہا. اور دوسری لڑکیاں بھی ہنس پڑی. اس نے بھی مسکراتی نگاہوں سے ان سب کو دیکھا کہ ایک کی آنکھوں میں تمکنت کے آثار تھے. وہ غرور اور حسن میں ڈوبی ہوئی تھی. احمق لڑکیاں, نہ جانے کیوں خود کو پرستش کا حقدار سمجھتی ہیں. نہ جانے یہ کیوں سوچتی ہیں کہ ہر نوجوان انہیں چاہنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے. کہہ کے اڑ رہے تھے اور سبھی ان میں شریک تھے. پھر دروازے سے ایک باوقار خاتون اندر داخل ہوئی. پیشانی پر شکنیں ان کی سخت مزاجی کا اظہار کرتی تھی اور کہہ کے اس طرح رک گئے جیسے کوئی تعزیتی اجتماع ہو. حتیٰ کہ خود رانا صاحب بھی سنجیدہ ہو گئے تھے. آداب بھابھی حضور. نواب فیروز الدین اٹھتے ہوئے بولے. آداب فیروز بھیا, کیسے ہیں؟ خاتون کا لہجہ نرم تھا. بس آپ کی دعائیں ہیں اور ہمیشہ دعاؤں میں شامل حال رکھیں. ہمیشہ ہم آپ کی دعاؤں میں رہتے ہیں, ورنہ خیر. کہا, بھابھی ٹھیک ہے, آپ کی دعا ہے. کوثر کیسی ہے؟ ویسی ہی جیسی تھی, فیروز الدین نے جواب دیا. اب تو کہیں نہیں جاؤ گے فیروز بھیا؟ میرا خیال ہے سب تمہاری آوارہ گردی سے تنگ ہے اور تمہیں اسے ترک کر دینا چاہیے. بس بھابھی, یہی سوچ کر وطن واپس آ گیا. اب باقی وقت اللہ اللہ کر کے گزاروں گا. فیروز صاحب نے شکل بناتے ہوئے بولا. ناممکن ہے, رانا صاحب بول پڑے.
کیا مطلب؟ سب نے ان کی طرف دیکھا. میرا مطلب ہے یہ اور رک جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بیگم. سب تمہاری طرح نہیں ہے، کبھی سنجیدگی قریب سے نہیں گزرتی. بچوں میں بیٹھ کے نا تم بھی بچے بن جاتے ہو. بیگم فاروق نے ناک بو چڑھاتے ہوئے بولا.